الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ماشاءاللہ عاشقان ماہ رسالت کا مجمع ہے. آپ نہایت محبت سے دور و نزدیک سے یہاں تشریف لائے ہیں. جس سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں, انہی کی ذات والا صفات پر درود و سلام عرض کیا جا رہا ہے. آواز میں اتنی سستی اور کمزوری نہیں ہونی چاہیے. جس محبت سے آپ آئے ہیں اسی محبت کا بھرپور طریقے پر اظہار کرتے ہوئے صلاۃ و سلام کی ڈالیاں بارگاہ مصطفیٰ میں بلند آواز سے نچھاور فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محبت سے پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی
حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ و قصیدہ بردہ شریف کے بعد حضور النور شافع یوم النشور عقائد عالم فخر آدم و بنی آدم خدا کے مطلوب و محبوب دانہ غیوب حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت و تشریف آوری کی خوشی میں منعقدہ محفل میلاد شریف میں میری اور آپ کی حاضری ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا دور و نزدیک سے حاضر ہونا اور میزبانان محفل کا اپنی چاہتوں محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ بصورت محفل میلاد شریف پیش کرنا اعلیٰ درجے پر قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے لیے اس ذکر پاک کی محفل کو ذریعہ بخشش وسیلہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، یہ محفل
میلاد شریف کے عنوان سے معنون ہے، اور میلاد یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت و تشریف آوری کا نام ہے۔ تو یہ میلاد شریف کا منانا یہ کیسا ہے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر میرے حبیب علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا ہے۔ آپ کے آنے کا، آپ کی آمد مبارک کا، ورود مسعود کا، بھیجے جانے کا، مجیت مقدسہ کا، بعثت مبارکہ کا کئی مقامات پر بیان ہوا۔ اور اگر بعض لوگوں کی زبان پر یہ جاری ہو کہ یہ میلاد شریف بدعت ہے، تو پھر ان کی بات پر کیا کہا جائے کہ پھر قرآن حکیم کیا بدعت سے بھرا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر میرے حبیب علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا، اور کیا شاندار انداز میں بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، کیونکہ قرآن حکیم کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور قرآن حکیم وہ پاکیزہ اعلیٰ و اولیٰ کلام ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے مجمع میں پڑھا جاتا ہے مسلمان خوش ہوتا ہے، دل میں سرور، چہرے پہ نور آتا ہے، اور زبان پہ بے اختیار سبحان اللہ آتا ہے۔ پاکیزہ رب کا کتنا پاکیزہ کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ یہاں میرے حبیب علیہ السلام کے میلاد پاک کا، آپ کے آنے کا، بھیجے جانے کا، مجیت مقدسہ کا بیان ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ یوں ارشاد ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، یا ایوہا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہدہ، حاضر و ناظر بنا کر، ومبشرہ، خوشخبری دینے والا، ونذیرہ، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور اس کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیج دیا۔
تو یہ تو میں نے نمونے کے طور پر چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کہ میلاد شریف کا بیان کرنا یہ کوئی بدعت یا خلاف شریعت نہیں ہے، میرے رب کا طریقہ اور سنت ہے۔ اب یہاں ایک انداز میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں میرے حبیب علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا، وہیں ساتھ میں ہمیں ایک طریقہ بھی دیا ہے کہ میلاد میرے حبیب کا کیسے منانا ہے، کیسے بیان کرنا ہے۔ سب اسی پر اکتفا نہیں کر لینا کہ میرے حبیب علیہ السلام آ گئے، تشریف لے آئے، آپ کی وجیہت مقدسہ ہو گئی، آپ کی بعثت مبارکہ ہو گئی، آپ کا ورود مسعود ہو گیا، جلوہ گری ہو گئی، صرف یہی بیان نہ ہو بلکہ ساتھ میں یہ بھی بیان کیا جائے کہ جو ہم نے شانیں دی ہیں ان شانوں کا بھی بیان ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں میرے حبیب علیہ السلام کا میلاد بیان کر رہا ہے، وہاں ساتھ میں جو شانیں دے کر بھیجا ہے ان شانوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیج دیا، کس شان کے ساتھ بھیجا؟ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب تیرا میلاد ہوا ہے، تو تشریف لایا ہے، اس شان کے ساتھ ہم نے تجھے بھیجا کہ تمام جہانوں کے لیے تجھے رحمت بنا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ سب تجھے بھیج دیا ہے، محبوب تجھے جو شانیں دی ہیں وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے کیا شان والا بنا کر بھیجا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میں سارے جہانوں کا رب ہوں اور تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ارشاد ہوا یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیج دیا۔ آگے بیان کیا کس شان کے ساتھ بھیجا ہے؟ شاہدہ، حاضر و ناظر بنا کر، مبشرہ، خوشخبری دینے والا، ونذیرہ، اور ڈر سنانے والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ، اس کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس گئی ہے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چمکا دینے والا آفتاب، میرا حبیب خود چمکا ہی نہیں ہے، اگلوں کو چمکاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لئے تو اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بھیڑوی رحمت اللہ علیہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ حضرات محترم، میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم نے ہمیں میلاد شریف منانے اور بیان کرنے کا ایک انداز دیے ہے۔ جہاں میرے حبیب کی آمد کا بیان ہو، وہاں قرآن حکیم کے انداز پر میرے نبی کو جو رب نے شانیں دی ہیں ان شانوں کا بھی بیان ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ۔ پیارے حبیب ہم نے تجھے بھیج دیا
اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا، مجیت مقدسہ ہو گئی، تشریف آوری ہو گئی، میرا نبی تشریف لایا ہے۔ صرف یہی بیان نہ کیا بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرما دیا من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس شان کے ساتھ آیا نور۔ سبحان اللہ۔ معبود تو اللہ کی طرف سے نور بن کر آیا ہے۔ کیا بن کر آیا ہے؟ نور بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب، اور ہمیں کہا کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ کیا بن کر آیا ہے؟ سارے کہیے نور۔ پتہ چلے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو نور مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ نور۔ اور یہ میرے حبیب کا نور ہونا یہ نہ میں نے بیان کیا ہے نہ آپ نے بیان کیا ہے، بلکہ ہمارے رب رحمان نے بیان فرمایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ اکبر۔ تفاسیر اٹھائیے، تفاسیر پڑھیے۔ سب سے پہلی تفسیر ابن عباس میں، اور اس کے بعد باقی دیگر تفاسیر میں لکھا گیا کہ من اللہ نور، کہ اللہ کی طرف سے جو نور آیا ہے اس سے مراد کون ہے؟ سب نے لکھا نبی پاک علیہ السلام کے ذات ستودہ صفات۔ سبحان اللہ، اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے حبیب علیہ السلام کے صرف بھیجنے کا بیان نہیں کیا، ساتھ میں جو شان دی ہے وہ شان بھی بیان فرمائی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جب میرے حبیب کا میلاد بیان ہو، ساتھ میں جو شانیں رب نے دی ہیں ان شانوں کا بھی بیان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تجھے نور بنا کے بھیجا، مختصر عرض کر رہا ہوں، نور بنا کے بھیجا، کوئی قید نہیں لگائی، مطلق نور فرمایا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ تجھے تو ہم نے نور دنیا بنا کر بھیجا ہے، تجھے نور ایمان بنا کے بھیجا ہے، تجھے نور اسلام بنا کے بھیجا ہے، کوئی قید نہیں لگائی، مطلق فرمایا نور۔ محبوب تجھے نور بنا کے بھیجا گئے۔ او مسلمانوں، او میرے بندو سن لو، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے۔ اس نور کی شان یہ ہے کہ یہ نور مطلق ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نور اول بھی ہے، نور آخر بھی ہے، نور ظاہر بھی ہے، نور باطن بھی ہے، نور دنیا بھی ہے، نور آخرت بھی ہے، نور عالم برزخ بھی ہے، نور زمین بھی ہے، نور سما بھی ہے، نور فرش بھی ہے، نور عرش بھی ہے، قبر والوں کا بھی نور ہے، حشر والوں کا بھی نور ہے، دنیا والوں کا بھی نور ہے، میرے تمہاری آنکھوں کا بھی نور ہے، ایمان کا بھی نور ہے، اسلام کا بھی نور ہے۔ یعنی میرا حبیب تمام نوروں کا نور بن کے آیا ہے۔ بس کہیے نا سبحان اللہ۔ میرے حبیب علیہ السلام تو وہ نور ہے کہ اگر مخلوق کے نور میں سے میرے حبیب کا نور نکال دیا جائے تو سارے نور بے نور ہو جائیں، سارے نور بے نور ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ سید محمود علوسی حنفی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا اے نور الانوار والنبی المختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس نور سے مراد نور الانوار یعنی سارے نوروں کا نور نبی مختار محمد رسول اللہ کی ذات ستودہ صفات مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو ہم میلاد کے موقع پر یہ شعر پڑھتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے یا تھک گئے؟ کوئی تھک گیا ہو تو اسے معاف ہے، لیکن اگر کوئی تھکا نہیں، زبان کسی کی تھکتی نہیں، ہماری کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ کے لیے یہ زبان کھلے اور منہ کھلے، اور اسی طرح ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے موت آ جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سے پڑھ لیجئے، میلاد کا موقع ہے، عید میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا نبی، میرا حبیب، میرا محبوب، میرا صاحبزادہ، میرا شہزادہ، نبیوں کا سالار، رسولوں کا سردار تشریف لایا، کیسے تشریف لایا؟ پوچھنے والوں نے پوچھا آمنہ تیرے پاس کون آیا؟ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے ہاتھوں نور ظاہر ہوا گئے۔ اس نور کی شان یہ تھی کہ اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے، بصرے میں چلتے ہوئے اونٹوں کی گردنیں دیکھ لی۔ اتنی چمک ہے، اتنی نورانیت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حبیب کے نور میں بند کمرے میں پردے کے محال میں بیٹھی ہوئی ملک شام کے محلات جو سینکڑوں ہزاروں میل دور ہے دیکھ رہی ہے۔ جس نور کی روشنی میں سیدہ آمنہ کی نگاہ مبارک کا یہ عالم ہے، خود اس نور والے سرکار کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نور والی سرکار سبز گنبد میں تشریف فرما مجھے تمہیں اپنا میلاد بیان کرتے، سنتے، مناتے دیکھ رہی ہے۔ جو جتنی محبت سے بیٹھا ہے اسی پر اتنی ہی عطا ہو رہی ہے۔ مل کے کہہ لو عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آتا ہے نا شعر، میں چاہتا تھا بلند آواز سے ماحول بن جائے۔ عید میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، کیوں آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ، اسے میں نہیں کہہ رہا آ گیا وہ نور والا، بلکہ اللہ بھی فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، جس کا سارا نور ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو میں نے چند آیات مقدسہ کے سامنے تلاوت کی ہے میرے حبیب علیہ السلام کے میلاد شریف کے ضمن میں، کیا پتا چلا کہ میلاد شریف منانا، بیان کرنا یہ رب رحمان کا طریقہ اور سنت ہے۔ جو سنت ہو وہ بدعت ہوتا، یہ مسئلہ یاد رکھیں گے نا، وہ بدعت ہوتا نہیں۔ ایک بات، دوسری بات ہمیں یہ بھی پتا چلی کہ صرف نبی پاک علیہ السلام کے آنے ہی کا بیان نہ ہو، بلکہ جو شانیں بیان دی ہیں، جن شانوں سے میرے حبیب جلوہ گر ہوئے ہیں، ان شانوں کا بھی بیان، چرچا، مظاہرہ ہونا چاہیے۔ تو یہ میلاد شریف کی جو محافل ہوتی ہیں، ان کا مقصد ہی میرے حبیب علیہ السلام کی عظمت و شان کا اظہار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی ضمن میں میں نے ایک مشہور آیہ شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر مختصراً گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرما رہا ہے، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جس کا میں نے ترجمہ پیش کیا، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں خطبے کی جگہ اسی آیہ مبارکہ کو لکھ دیا۔ حالانکہ عموماً جب بھی کوئی مصنف اپنی تصنیف کا آغاز کرتا ہے تو شروع میں
اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، پھر درود و سلام کی صورت میں میرے حبیب کی نعت بیان کرتا ہے، لکھتا ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی مقرر تقریر کرتا ہے تو پہلے خطبہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا جو بھی انداز ہو، حمد الہی و نعت مصطفیٰ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ آیہ مبارکہ مدارج النبوت کے خطبے میں یہ آیہ مبارکہ لکھی اور کہا کہ یہ آیہ مبارکہ حمد الہی بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا، یہ یاد رکھیں کہ یہ میرے آقا علیہ السلام اعلیٰ و اولیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ میرے حبیب علیہ السلام کی ذات ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ۔ تو جس طرح میرے حبیب علیہ السلام سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہیں، تو ان سے نسبت رکھنے والی محفل بھی تمام محفلوں سے اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ جس طرح یہ شان میں بڑھ کر ہے، اسی طرح اس کے آداب بھی ساری محافل سے بڑھ کر ہے۔ اس کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے، بغیر کسی ضرورت کے ادھر ادھر دیکھنا، یہ باتیں کرنا، یہ موبائل پر کھیلنا، یا ادھر ادھر دیکھنا، یہ تو ویسے بھی درس قرآن کے اور تقریر کے ادب کے خلاف ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ، اسی طرح جو آزاد پیچھے تشریف فرما ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ قریب قریب آ جائیں۔ ہم میں سے جتنے بھی یہاں پر اہل سنت و جماعت عاشق سنی مسلمان حاضر ہیں، سارے موتی ہیں، تب کا بھی خیال رکھیں، جب بھی آئیں نماز پڑھ کر آئیں۔ ابھی بھی کئی ایسے حضرات ہوں گے جنہوں نے نماز عشاء نہیں پڑھی، حالانکہ نماز عشاء پڑھنا فرض ہے، نماز عشاء تو فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عشاء کی نماز یا پانچوں نمازیں جو فرض ہیں ان کی بھی پابندی اور ادائیگی کا خیال رکھیں۔ اسی طرح محفل کے اندر آئیں تو سروں کو ڈھانپ کر آئیں، سروں کو ڈھانپ کے رکھیں، اور جتنی دیر میں نے یہاں پر آپ سے مخاطب ہونا اتنی دیر ذرا موبائل سائلنٹ پر رہیں اور اپنی جیب میں رہیں، اور جن کے پاس کوئی ٹوپی یا رومال ہے اپنے سروں کو ڈھانپ لیں۔ جہاں ہم 4-4 ہزار کے 5-5 ہزار کے سوٹ بنوا لیتے ہیں، 25-30 50-100 کی ٹوپی بھی لی جا سکتی ہے، اپنے سروں پر رکھ کر آیا کریں۔ یہ میرے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے، سروں کو ڈھانپنا۔ یہ ننگے سر رہنا یہ میرے حبیب کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ نبی پاک کی محفل میں آنا، ننگے سر آنا، یہ مسلمان کے شان شان، میرے نبی کے غلام کے شان شان نہیں ہے۔ آئندہ خیال رکھیں، اپنے سروں کو ڈھانپ کے کیا ہی اچھا ہو نبی پاک کی سنت امامہ شیر سروں پر آ جائے۔ حضرات محترم، اس محفل کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے اختتام تک پہنچاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، یہ آیہ مبارکہ حمد الہی بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ هو الاول، وہ اول ہے کون؟ اللہ۔ والآخر، وہ آخر ہے کون؟ اللہ۔ والظاہر، وہ ظاہر ہے، والباطن، وہ باطن ہے کون؟ اللہ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا ذاتی طور پر جاننے والا ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، جہاں یہ میرے رب کی شان ہے وہیں یہ میرے مصطفیٰ کی بھی شان ہے۔ میرا نبی بھی اول ہے، میرا نبی بھی آخر ہے، میرا نبی ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، رب کی عطا سے ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے۔ بس کہیے نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ بھی اول، میرا حبیب بھی اول۔ اب یہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے، جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لو جی نبی پاک کے لیے اللہ کی شان ثابت کر دی، نبیوں ولیوں کے لیے وہ شان ثابت کرتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جو اللہ کی شان اور اللہ کی صفات ہیں۔ جی اللہ کی شان، نبی کی شان کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر۔ میں حضرات محترم عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ اپنی شانوں میں اول ہے، میرا حبیب اپنی شانوں میں اول ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اول ہے، میرا حبیب بھی اول ہے۔ اللہ تعالیٰ بنانے میں اول ہے، میرا نبی بننے میں اول ہے۔ وہ خالق ہونے میں اول ہے، میرا نبی مخلوق ہونے میں اول ہے۔ اللہ اللہ ہونے میں اول ہے، میرا حبیب مصطفیٰ ہونے میں اول ہے۔ کیا پتا چلا؟ اللہ اپنی شانوں میں اول ہے، میرا حبیب اپنی شانوں میں اول ہے۔
اللہ ذاتی طور پر اول ہے اور میرا حبیب عطائی طور پر اول ہے. تو فرق آ گیا. کیا آ گیا؟ ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھیے. اللہ کو یہ شانیں کسی نے دی نہیں، اللہ خود ان شانوں کا مالک ہے، اور میرے حبیب کو ذاتی طور پر یہ شانیں حاصل نہیں، اللہ نے یہ شانیں میرے حبیب کو عطا فرمائی. میرے نبی کی شانیں عطائی ہیں، عطائے رب ہیں، اور رب کی شانیں اس کی ذاتی ہیں. تو ذاتی اور عطائی کا فرق ہو گیا. جب فرق ہو جائے تو برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں ہوتی تو پھر شرک بھی نہیں ٹھہرتا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب سنیں میرا حبیب کیسے اول ہے. میرا حبیب مخلوق میں بننے میں سب سے اول ہے. خود میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. نور بننے میں یعنی میرے حبیب علیہ السلام مخلوق ہونے میں بننے میں سب سے اول. اسی طرح میرے حبیب علیہ السلام نبی و رسول بننے میں بھی سب سے اول. عرض کیا گیا متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت کب لازم ہوئی، آپ کو نبوت کب عطا کی گئی؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب کبھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. کیا پتہ چلا ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا. تو میرا نبی بننے میں بھی اول ہے، مخلوق ہونے میں بھی اول ہے، نبی و رسول بننے میں بھی اول ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا وسیع. نعرہ تحقیق بھی لگایا کریں، کیونکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، سچا پیار ہوتا ہے، اس کی آل بھی پیاری ہوتی ہے، اس کے یار بھی پیارے ہوتے ہیں. حق جاری، حق جاری. حضرات محترم عرض کر رہا ہوں میرا نبی بننے میں سب سے اول ہے، نبی و رسول بننے میں بھی سب سے اول ہے، اور نبیوں کی جماعت میں تشریف لانے میں سب سے آخر ہے. سب سے آخر ہے، سب سے آخر ہے. سارے کو جواب چاہیے نا، سب سے آخر ہے. میرا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے. اس لیے اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں قصیدہ معراجیہ میں کہ معراج کی رات کیا سما تھا. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور ڈاکٹر اقبال لاہوری کیا کہتے ہیں؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. سبحان اللہ اکبر. تو میرے حبیب علیہ السلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور یہ میرے حبیب کا آخر ہونا بھی بہت بڑی شان کا حامل ہے. سنیے وہ کیسے؟ میرے نبی علیہ السلام سب سے انبیاء کی سب میں سب سے آخر میں تشریف لائے، اور یہ آپ کا آخر میں تشریف لانا بہت بڑی شان کا حامل ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ سنیے میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے چند رقموں کا ٹوٹل کرنا ہوتا ہے، چند رقمیں جمع کرنی ہوتی ہیں، تو ٹوٹل میزان سب سے آخر میں ہوتا ہے. سب سے مثال کے طور پر آپ 20 18 15 10 ان رقموں کو جمع کریں گے تو میزان سب سے نیچے لکھیں گے 63. کیا لکھیں گے؟ یعنی میزان جو ہوتا ہے، جو ٹوٹل ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں علماء کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ نے جو نبیوں کو شان انفرادی طور پر علیحدہ علیحدہ ایک ایک شان جو سارے نبیوں کو دی تھی نا، وہ ساری کی ساری شانیں میرے حبیب کو عطا فرما دی، کیونکہ آپ آخر الانبیاء ہیں، آپ میزان الانبیاء ہیں.
جیسے ٹوٹل رقم میزان سب سے آخر میں ہوتا ہے اور جتنی بھی جمع کی جانے والی رقمیں ہیں ساری کی ساری میزان میں موجود ہوتی ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کیا 63 میں 20 موجود ہیں آپ کہیں گے موجود ہے. 15 موجود ہے موجود ہے. 18 موجود ہے موجود ہے. 10 موجود ہے موجود ہے. جس طرح میزان میں ساری رقمیں موجود ہیں تو جو کمال اللہ نے نبیوں کو علیحدہ انفرادی طور پر دیا تھا وہ سارے کے سارے کمال میزان الانبیاء میں آخر الانبیاء میں تتم انبیاء میں خاتم الانبیاء میں اکٹھے فرما دیے. سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی حق جار یار یا غوث اعظم دستگیر. کتنے وہ کمال ہوں گے کتنے وہ کمال ہوں گے. نبیوں کی تعداد کتنی ہے کوئی حتمی طور پر کوئی تعداد نہیں بتا سکتا. کم و بیش بتایا جاتا ہے 1,24,000 کم یا زیادہ. بعض یہ بھی آئے ہیں 2,00,000 بعض اقوال یہ بھی ہیں 2,24,000 کم و بیش. اتنے انبیاء ہیں. سارے نبیوں کو جو علیحدہ علیحدہ کمال ملے وہ سارے میرے مصطفیٰ کی ذات میں موجود ہیں. یعنی اگر ان کمالوں کو علیحدہ کرو گننا چاہو تو 2,24,000 کم و بیش کمالات بنتے ہیں اور ان کمالات کو ایک ہی ذات میں اکٹھا کر دو تو سراپا مصطفیٰ بن جاتا ہے. سراپا مصطفیٰ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ تو وہ کمال ہیں جو دیگر نبیوں کو ملے تھے. دیگر نبیوں کو ملے تھے. میرے رب نے تو میرے نبی کو وہ کمال بھی دیے ہیں جو کسی اور کو ملے ہی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج میرے حبیب کے سر انور پر سجایا ہے. میرے حبیب کے سر انور. کوئی نبی خاص خطے کے لیے خاص وقت کے لیے خاص زمانے کے لیے آیا. میرا نبی کسی خاص زمانے یا خاص وقت کے لیے خاص قوم کے لیے نہیں آیا. رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری خوبیاں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا رب ہے. تمام جہانوں کا رب ہے. اس کی شان رب العالمین. اور اس پیارے حبیب کے لیے فرمایا محبوباتو رحمت للعالمین. میری ربوبیت کسی زمانے سے محدود نہیں اور تیری رحمت بھی کسی زمانے سے محدود نہیں ہے. بے شک میں تجھے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. بنایا نہیں بنانے والا ہوں. تجھے زمین پر خلیفہ بناؤں گا. یا داود الا جعلناک خلیفہ. اے داود تجھے ہم خلیفہ بنائیں گے. بنایا نہیں بنایا نہیں. جب تو جائے گا تو پھر بنائیں گے. اللہ نے ان کو فرمایا کہ میں تجھے بناؤں گا امام بناؤں گا خلیفہ بناؤں گا. اللہ نے نبیوں کو فرمایا تجھے امام بناؤں گا خلیفہ بناؤں گا. اور جب پیارے حبیب علیہ السلام کی باری آئی یہ نہ فرمایا ہم تجھے امام بنائیں گے. نا حضرت ابراہیم لوگوں کے امام بعد میں آ کے بنے. میرا نبی پہلے ہی سے نبیوں کا امام بن کر آیا. سے امام ہی بن کے نہیں آیا نبیوں کا بھی امام بن کر آیا ہے. رسولوں کا بھی امام بن کر آیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے تجھے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا. یہ نہیں کہ تجھے رحمت بنائیں گے. نا بنانے کی باری باقی نبیوں کی ہے. ان کی شانیں ان کی ہے. تجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے. تجھے تو شاہد بنا کے بھیجا ہے. تجھے تو مبشر بنا کر بھیجا ہے. تجھے نذیر بنا کے بھیجا ہے. تجھے داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے. تجھے سراج منیرہ بنا کے بھیجا ہے. پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی
نبی جب میرے نبی کی یہ شانیں بریلی کے تاجدار کے سامنے آئیں جھوم کے کہہ رہے ہیں سب سے اولا میرا نبی ایک سے نہیں دو سے نہیں تین سے نہیں سب سے اولا ہمارا نبی. اور یہ صرف اپنی طرف شعر نہیں لکھا بلکہ قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ بیان کیا. تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسول ہیں ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ ان میں کوئی وہ ہے جسے اللہ نے کلام کیا ورفع بعضهم درجات اور کوئی وہ ہے جسے درجوں بلند کیا. مفسر فرماتے ہیں جسے درجوں بلند کیا ہے اس سے مراد نبی پاک کی ذات ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی یعنی نبی اور رسول ہونے میں سب ایک ہے لیکن درجات نبوت اور درجات رسالت کے اندر بعض پر افضل ہے. افضل بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کو شان زیادہ دے کر ایک کو افضل بنا کر دوسرے کا مفضول یعنی دوسرے کو شان کم دی یہ ہے فضیلت. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ایک کو زیادہ شان دی دوسرے کو کم دی. یہ اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے نبی بنائے پھر کمی کی نسبت کرے. جب مولا نے اس اپنے نبیوں کی طرف کمی کی نسبت نہیں کی ہے تو مولوی کو کیا جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ نبیوں کی طرف کمی اور تنقیص کی بات کرے. ارے اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں یہ نہ فرمایا کہ بات نبی بات سے کم ہے کمی کی نسبت نہ کی. جب مولا نے یہ وصف نہ رکھا یہ بات بیان نہ فرمائی تو مولوی کو بھی یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میرے آقا اور دیگر نبیوں کے بارے میں کہے کہ جناب ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ان کو دل میں غیب حاصل نہیں ان کو اختیار حاصل نہیں وہ تو زندہ ہی نہیں ہے. نا اللہ نے نبیوں کی شانیں بیان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی نبیوں کی شانیں بیان کرنی ہیں. اللہ یا رسول اللہ یا وسیع نعرہ تحقیق حق جاری حق جاری. حضرات محترم عرض یہاں پہ کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب علیہ السلام کو درجوں بلند فرمایا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں میں بہت ہی مختصر اپنے بیان کے اختتام پہ لے جاتے ہوئے یہ عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب آخر الانبیاء کو کیا کیا کمالات عطا فرمائے. اللہ آپ کا آخر میں تشریف لانا بھی بہت بڑی شان کا کام ہے. اللہ کسی نے کیا خوب کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ حسن مشہور. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم آپ کا پھونک مار کے تو مٹی کے اندر جان ڈال کے پرندہ بنا کے اڑا دینا مشہور. بیماروں کو شفا دینا مشہور. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ چمکتا ہاتھ آپ گریبان میں ڈال کے جب باہر نکالتے تو سورج سے بھی بڑھ کے چمکتا تھا. تو یہ فارسی شاعر کیا کہہ رہے ہیں حسن یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھونک دم مشہور ہے. حضرت موسیٰ کا چمکتا ہاتھ مشہور ہے. یہ کمال جو نبیوں کو علیحدہ علیحدہ حاصل تھے آنچ خوباں ہمہ دارت باقی یہ خوبیاں بہت زیادہ ہیں جو وہ تمام یہ خوبیاں رکھتے تھے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری وہ کمال جو نبی علیحدہ علیحدہ رکھتے تھے
تھے تو تنہا داری، تجھ کے اندر یہ سارے کماتے ہیں۔ اس نے یوسف کہ کیا بات کروں اسے یوسف علیہ السلام کی جس صورت میں یوسف علیہ السلام کے حسن کا بیان آیا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی احسن القصص فرمایا۔ کیا فرمایا ہے؟ احسن القصص، سارے قصوں میں سے بہترین قصہ، بہترین واقعہ جن کا ذکر جس صورت میں آ جائے وہ احسن القصص ہے، تو ان کے اپنے چہرے پر حسن کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن معراج کی رات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، میرے نبی کے دیدار کے منتظر ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانا نالو، بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانا نالو، پر نہیں قیمت زیادہ میری تیریاں زلفاں نالو۔ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، پر میرے رب نے حضرت یوسف کے زلفوں کی قسم ارشاد نہیں فرمائی، میرے حبیب کی تو زلفوں کی قسم رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا، محبوب تیری زلفوں کی قسم۔ تبھی تو یوسف علیہ السلام زبان حال سے میرے نبی کے سامنے ہاتھ باندھ کے یوں عرض کر رہے ہیں دیدار کے طالب ہیں، میں اس کو دیکھوں جس کے حسن سے مجھے حسن ملا ہے۔ اور کیا عرض کر رہے ہیں؟ بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانا نالو، پر نہیں قیمتی زیادہ میری تیریاں زلفاں نالو۔ 3 مہینے رچی خلقت ویکھ یوسف گرانی، جب غلہ ختم ہو گیا نا تو 3 مہینے باقی تھا بھی گندم کی فصل تیار ہونے میں، لوگوں نے کہا جی اب تو بالکل غلہ ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا، فرمایا مجھے دیکھتے رہو، تمہاری بھوک پیاس مٹتی رہے گی۔ 3 مہینے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مخلوق نے، آپ کے جو امت کے افراد نے بھوک اپنی پیاس مٹائی تو حضرت یوسف کے دیدار سے۔ یہ شان حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ 3 مہینے رچی خلقتی ویکھ یوسف گرانی، پر جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رج گئے دوئی جہانی، پر جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رج گئے دوئی جہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے سے بھوک مٹتی ہے، میرے نبی کو جس نے ایمان کی نظر سے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں یہ کہا گیا جب آپ گلیوں میں نکلتے تھے تو آپ کے حسن سے، آپ کے چہرے کی ضیاءباشیوں سے گلیاں جگمگا اٹھتی تھی، اور صحابہ نے میرے نبی کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام کے گالوں رخساروں میں سورج جلتا ہوا محسوس ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے سورج چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے میرے حبیب علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا، چاند 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ادھر میرے نبی کا وہ چہرہ جس کی قسم رب ارشاد فرمائے والضحیٰ، محبوب مجھے تیرے چہرہ انور کی قسم۔ صحابہ کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی میرے حبیب کا رخ روشن دیکھتے ہیں، کبھی چاند دیکھتے ہیں، کبھی رخ روشن دیکھتے ہیں، کبھی چاند دیکھتے ہیں، کبھی رخ روشن دیکھتے ہیں۔ فیصلہ یہ کر رہے ہیں 14 کا چاند حسن والا یا نبی پاک کا چہرہ زیادہ حسین ہے، کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں فائدہ ہوا آسن عندی من
القمر، ہم نے یہی فیصلہ کیا حضور کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بڑھ کے حسین ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام گلی میں آ رہے ہیں، گلی جگمگا جاتی تھی، اور میرے حبیب کے حسن کا کیا کہنا، آپ کی انگلی کا حسن دیکھ کے آسمان پہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج چاند کیا ہو رہا ہے، وہ چاند بھی جانتا ہے یہ ید اللہ والی انگلی کا اشارہ ہے، یہ نبی کا اشارہ ہے۔ وہ لوگ کہ جو آج میرے حبیب کے مثل بنتے ہیں، حضور تو ہم جیسے، میں کہا تو حضور کی مثل کیسے بن رہا ہے، اور تجھے دیکھیں تو بچے ڈر جائیں، میرے نبی کو دیکھیں صحابی بن جائیں۔ اور صحابی بھی وہ شان والے، اگر وہ مٹھی بھر جو خیرات کرے، اور ہم میں سے تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، صحابی کے مٹھی پر جو خیرات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس لئے کہ صحابہ نے نبی کا دیدار کیا ہے۔ نبی پاک کا اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ قیامت تک عبادت کرتا رہے، رات وہ قیام میں گزارے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، صبح وہ جہاد کرے، روزہ رکھے، اپنی مال جان اولاد کبا گھر بار سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دے، اور یہ چاہے کہ میں صحابی بن جاؤں، نہ وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحابی عبادت سے نہیں بنتا، صحابی عبادت سے نہیں بنتا، مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے، مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو عورتوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا۔ یہاں ایک بات میں یہ مکمل کر دوں، بعد لوگ نبی پاک کے سراپے انور کو ظاہری سراپے کو دیکھ کے اپنے پر قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اور نبی پاک میں بھی کیا فرق ہے، جیسے نبی ہیں ویسے ہی ہم ہیں، معاذ اللہ تعالی۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں تم اور تمہاری ساری جماعت یہ ہاتھ جوڑے کہ یہ بلب دو ٹکڑے ہو جائے، بلب دو ٹکڑے نہیں ہوتے، کہیں کہ تو 2 ٹکڑے ہو جا، 2 ٹکڑے ہو جا، تیرے منت تیرا واسطہ یہ کرلا دیتے ہیں، 2 ٹکڑے ہو جا، نہیں ہوگا۔ اور میرے نبی کے پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کرے، انگلی اٹھی تھی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بیان کی ہے میرے اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فالد بیڑوی رحمت اللہ میرے حبیب کی شان۔ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، آج جو کہتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام جیسے ہیں، ہم میں نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، میں نے کہا تیری مرضی، تیرے بچے نہیں مانتے ہیں، میرے حبیب کی مرضی ہو سورج واپس آ جاتا ہے۔ اگر تو دونوں ہاتھ اٹھائے تو یہ سامنے لگا ہوا بلب نہیں ٹوٹتا، میرے نبی کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، اور میرے حبیب علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے نام پر ہی زندگیاں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ جب دعوت کی نا عورتوں کی، وہ ملامت کر رہی تھی، تانے دے رہی تھی، میں نے کیا کہا ہے سیدتنا زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم ادب والے ہیں، اہل سنت کا جماعت ہیں، یہ سیدہ زلیخا کا جہاں وارفتگی کا بیان ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا بیان ہے، وہیں آپ کی توبہ کا بیان بھی سورہ یوسف میں موجود ہے، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گھر والی بنی، ایمان بھی لائیں، اور آپ کی زوجہ بھی ہوئی، آپ کے 2 بیٹوں کی والدہ بھی بنی۔ لہذا ہم اہل سنت و جماعت ادب والے ہیں، زلیخا نہیں، سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان سے جب وہ عمراء کی وزیروں کی بیگمات نے شہزادی نے کہا کہ تو وزیر اعظم کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، تو سیدہ زلیخا جانتی تھی انہوں نے میرا یوسف دیکھا نہیں، انہوں نے میرا یوسف، یہ جو میرے حبیب علیہ السلام کو اپنے جیسا کہتے نہیں تھکتے،
کہ ہم میں نبی میں کوئی فرق نہیں، بات یہ ہے انہوں نے میرا نبی دیکھا نہیں ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو۔ حضرت صدیق اکبر خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، جہاد میں بھی، امن میں بھی میرے نبی کے ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، مزار میں بھی ساتھ رہے۔ اللہ ان سے پوچھا گیا حضرت مولا روح رحمت اللہ علیہ کہ جب سیدنا صدیق اکبر نے میری سرکار کو دیکھا تو کیا کہا؟ سنو دیکھنے والے کیا کہتے ہیں۔ دید صدیق بگت آفتاب نیز شرقی نیز غربی خوش آباد۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، عرض کیا ہے حسن و جمال کے آفتاب آپ جیسا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ یہ دیکھنے والوں انہوں نے میرے نبی کو دیکھا نہیں، میرے نبی کو۔ اور جب مقام محمود پر میرے حبیب تمام ترانائیوں زیبائیوں کے ساتھ 70,000 پردے اٹھا کے چلوا کرو گے تو پھر سارے کے سارے میرے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ لیکن کہا جائے گا نہیں، آج درود وہی پڑھے گا جو دنیا میں پڑھتا تھا، آج وہی پڑھے گا جو دنیا میں۔ سنیو مبارک کو ہم یہاں بھی درود بھیجتے ہیں، محشر میں بھی بھیجتے ہیں۔ ماننا ہے تو آج ماننا ہے تو کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ قیامت میں سارے ماننا ہے، ابو جال بھی مان لینا ہے، ابو لہب نہیں مان لینا ہے۔ یہ جو ابو جال اور ابو لہب کی اڑی اور اس کی لڑی والے ہیں نا، یہ بھی کل مانیں گے، پر کہا جائے گا درود تھے وہی پڑے گا یہ دنیا کے اندر پڑھتا رہے۔ اس لیے اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں جب سارے کوئی درود تاج پڑھ رہا ہوگا، کوئی درود تنجینا شیف پڑھ رہا ہوگا، کوئی درود ندایہ پڑھ رہا ہوگا، مجھے خدمت کے قدسی فرشتے کہیں اے امام محمد رضا جو دنیا میں تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا کرتا تھا، یہاں پر بھی سنا دے۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب امام محمد رضا وہاں سلام سنائیں گے تو ہم بھی ساتھ ان کو اللہ حضرت نے کیا کہا؟ ماننا ہے تو آج مان اور دنیا میں مان۔ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ تو ان کے لیے شعر ہے نا، اور ہمارے لیے کیا شعر؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر۔ اپنی بات کو اختتام کی جانب بڑھاتے ہوئے عرض یہاں پہ یہ کر رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملامت کا نشانہ بنایا بیگمات نے، شہزادیوں نے، وزیر زادیوں نے کہ دیکھو وزیر اعظم کی بیوی ہو کے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرشتہ ہے، غلام کے حسن پر معاذ اللہ تعالیٰ۔ سیدہ زلیخا نے کہا یہ انہوں نے میرا یوسف دیکھا نہیں ہے، لہذا کیا کیا؟ ایک محفل سجا دی، ہاتھ میں چھری بھی پکڑا دی، پھل بھی دے دیا۔ بڑی سمجھدار تھی نا، پتہ ہے جب حضرت یوسف کو دیکھیں گی تو ہوش میں نہیں رہیں گی کہ کل کو آگے چل گئی یہ نہ کہہ دے خواب دیکھا تھا۔ میں چاہتی کوئی نشانی باقی رہ جائے، کوئی نشانی باقی رہ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
جب آپ نے اپنے سیدہ زلیخا نے منت سماجت کی بڑی مہربانی ایک دفعہ میرے کہنے پر تشریف لے آئیں ادھر بیگمات کو وزیر زادیوں کو شہزادیوں کا پھل کاٹو ادھر سے یوسف علیہ السلام کو لے آئیں ان بیگمات نے پھل کاٹنے شروع کیے ساتھ میں حضرت یوسف کو دیکھا تو ہوش نہ رہی اپنا آپ بلا بیٹھی پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں بھی کاٹ دی انگلیاں بھی کیا کی ہیں قرآن پاک فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اکبرنہو ان کی بڑائی بولنے لگی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کیا کہہ رہی ہیں وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ اللہ کی قسم مَا هَذَا بَشَرًا یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے یہ جو آج میرے نبی کی مثل بنتے پھرتے ہیں حضور کو اپنی مثل کہتے نہیں تھکتے ان سے تو مثل کی عورتیں اچھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جیسا نہیں کہا اللہ اکبر جب دیکھ لیا تو مان لیا دیکھ لیا تو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھے تو انگلیاں کٹتی ہیں وہ کاٹی نہیں تھی انہوں نے کٹ گئی تھی حسن و جمال میں مست ہو گئی انگلیاں کٹ گئی انگلیاں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی ہے اللہ اکبر شان مدینے والے دی تے زبان بریلی والے سنیے فخر کرو ہمیں اللہ نے کیسا امام دیا اللہ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں صرف فقہ دین تفسیر حدیث پر نہیں بلکہ سائنس پر بھی کتابیں لکھی ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہمارے ملک پاکستان کے مائنات سائنسدان ہیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی فزکس کا سائنسدان ہوتا ہے کوئی بائیولوجی کا سائنسدان ہوتا ہے کوئی کسی شعبے کا ہوتا ہے میں نے امام احمد رضا کی کتابیں پڑھ کے دیکھا ہے امام احمد رضا ہمارا جیسا انسان ہے ہر علم میں سائنسدان ہے اللہ اکبر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا ہم پر انعام ہے وہ ہمارے ایمان کو بچانا اور عظمت مصطفیٰ عشق و محبت مصطفیٰ دل میں جمانا آپ کیا کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا انگوشت کہتے ہیں انگلیوں کو کسے کہتے ہیں انگوشت کسے کہتے ہیں اور زنان یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عورتیں یہ زنان کا لفظ ہمارے لیے بھی اجنبی نہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں زنانیاں کہتے ہیں کہ نہیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ان دو مصروں میں دیکھیں تقابل کیسا کیا ہے ان دو مصروں میں آپ دیکھیں ادھر حسن سامنے ادھر حسن سامنے اور ادھر نام ہے ادھر حسن ادھر نام ادھر مصر کی عورتیں اور عورتیں حسن سے متاثر ہو جاتی ہیں ادھر مصر کی عورتیں ادھر عرب کے مرد ادھر انگلیاں کٹ گئیں کٹنا بغیر اختیار کے ہوتا ہے کٹانا اختیار کے ساتھ ہوتا ہے وہاں ایک دفعہ کٹی ہے اور حضور کے نام پہ جو گردنیں کٹی ہیں وہ کٹتی رہیں گی کٹاتے رہیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا انگلیاں کٹ گئیں میرے نبی کو جنہوں نے نہیں دیکھا نام پہ گردنیں کٹا رہے ہیں غازی رمدین شہید نے میرے نبی کو نہیں دیکھا تھا میرے نبی کو نہیں دیکھا غازی بھی شہید نے میرے نبی کو نہیں دیکھا غازی ممتاز قادری نے میرے نبی کو نہیں دیکھا بغیر دیکھے میرے حبیب کی محبت میں نام پر سر کٹا رہے ہیں سب کچھ قربان کر رہے ہیں یہ دیدار بعد میں ہوئے دیدار
یہ دیدار سارے کب ہوئے ہیں؟ بعد میں. غازی ممتاز قادری جیل میں بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی کی نعتیں پڑھ رہا ہے. اسے پوچھو سرکار نے کتنی دفعہ اسے زیارت سے نوازا ہے. اس لیے کہ غازی ممتاز قادری نے کوئی معمولی کام نہیں کیا جی، وہ ملک کا قانون پورا نہیں کیا جی، ملک کے قانون کے خلاف کیا ہے. میں نے کہا ہمارا ملک اللہ کے قانون کے لیے بنا ہے، ملک کے قانون کو دیکھیں یا اللہ کے قانون کو دیکھیں. اس نے قانون توڑا نہیں، قانون الہی کو پورا کیا ہے. وہ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. یہ ملعون جو شریعت کی حد بندیاں توڑنے والے، میرے نبی کی گستاخی کرنے والے، او مومنو میرے نبی کے غلاموں، جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ پکڑ لو، قتلوا تقتیلا، اچھی طرح ان کو قتل کر دو. یہ اللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم حق جاری غلامی رسول میں. غازی ممتاز قادری نے بہت بڑا کام کیا. آپ کم از کم آپ نعرے کا جواب دے دیں، اپنے جذبات کا اظہار تو کریں. غلامی رسول میں، غلامی رسول میں غلام ہے، غلام ہے. ہم رسول کے غلام ہیں، کسی انسان کے بنائے ہوئے ہیں یا قانون کے غلام نہیں، ہم رسول پاک کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو غازی ممتاز قادری نے قرآن و حدیث کے قانون کو پورا کیا. اللہ اکبر. آج پتہ ہے کتنا بڑا اس نے کام کیا. جس طرف دیکھو جناب نبی پاک علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہے. کوئی جناب گنڈیریوں والا بھی کر رہا ہے، کوئی جناب منڈی والا بھی کر رہا ہے. جس سے کبھی قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا وہ بھی میرے نبی کی ناموس کے متعلق مشورہ دے رہا ہے، یہ قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور قانون خدا کے بندو، یہ تو قانون اللہ نے 1400 سال پہلے ہی بنا دیا ہے. کسی بھی نبی کے گستاخ کو زندہ رہنے کی زمین پر اجازت نہیں ہے. گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے. کیا ہے؟ موت ہے. اللہ اکبر. جس کو دیکھو جی وہ ٹی وی والے اینکر جو حکومت کے خلاف تو بڑھ بڑھ کے بکواس کرتے ہیں، اور جب غازی ممتاز قادری کی بات آتی ہے تو ہولی ہو جی بس وہ جی اتنی متشدد نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، ٹیم نہیں ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی. غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہے، غلام ہیں، غلام ہیں. رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، تو زندگی فضول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، تو زندگی فضول ہے. رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، ہماری جان، ہماری آنکھیں، ہماری ہر چیز حضور کے لیے قربان ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اللہ اکبر. اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے حضرات محترم عرض کر رہا ہوں، ہر کوئی میرے حبیب علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، ہر کوئی میرے حبیب علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہے. بھئی پوچھنا ہے حضور کی عزت و ناموس کے بارے میں تو ہم سے پوچھو. یا رسول اللہ کہنے والے سنی علماء سے پوچھو. یہ کیا مطلب ہوا جناب؟ جسے یہ پوچھنا چاہیے بھی منڈی کے اندر آلو پیاز کا ریٹ کیا ہوگا، وہ ٹی وی والا اینکر جو میزبان ہے، پروگرام کرنے والا، فون کر کے پوچھ آپ کو حضور کی ناموس کے متعلق کیا خیال ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ہر کوئی جناب چوک میں، چوراہے میں، ہر جگہ کھڑے ہو کے میرے حبیب کی عزت و ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں. جب یہ حملے ہو رہے تو غازی ممتاز قادری نے پھر وہ کام کیا ہے کہ سب کی زبان کو لگام دے دی. سبحان اللہ. سب کی زبانوں کو لگام دے دی. وہ جو میرے حبیب علیہ السلام کی بڑھ چڑھ کے گستاخیاں کر رہے تھے، ان سب کو جو ہے اپنی بات کی فکر پڑ گئی. جو ہمارے پاکستان میں بھونکتے پھرتے تھے وہ بھی کہنے لگ پڑے ہمیں بھی جو حضور کی عظمت میں ہماری بھی جان قربان ہے. وہ شیری رحمان اور عبد الرحمان ملک
جو کہتے تھے جی قانون تبدیل ہونا چاہیے، جی اگر ہمارے سامنے سرکار کا گستاخ آ جائے ہم اس کو بھی گولی مار دیں گے، جی ہم سب کی جان حضور کے ناموس پہ قربان ہے۔ میں نے کہا ممتاز قادری تجھ کو سلام ہے، جس نے ایسا کام کیا سارے کہہ رہے حضور کی عزت میں ہماری جان قربان ہے۔ حاجی ممتاز قادری جب پیش ہوا نا عدالت کے اندر تو جو ان کے وحید اختر جو وحید انجم ملک وحید انجم جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ایک ایسی خوشبو محسوس کی ہے جو ہم نے کبھی بھی نہیں سنی۔ سبحان اللہ۔ کون کون سے حضرات اور ہستیاں وہاں پہ موجود تھی۔ اللہ اکبر۔ حاجی ممتاز قادری جب جیل میں ہیں اپنا عدالت میں ہے نا پیشی کے موقع پر اس نے یہی پڑھا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار پر کبار، آدھا سے کہہ دو دشمنوں سے کہہ دو خیر بنائیں نشر کریں ورنہ پھر میری ہی گولی اٹھے گی۔ اسے پوچھا پھر تو ایسا کرے گا؟ اسے کہا پھر مجھے دو گے بندوق میں اور ماروں گا۔ اس کا حوصلہ تھما نہیں ہے، اس کا حوصلہ بڑا ہے۔ اور یہ جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر صاحب یہ جسٹس ہیں، میرے جیسے کو مولوی نہیں، کوئی حضرت مسجد کا مولوی ہے نا انہیں کی پڑھے ہیں دنیا تک کی کوئی نہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ نذیر اختر لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے میجر کرنل فوج کے اندر اسلام آباد میں پنڈی میں رہتا ہے، وہ کہنے لگے کہ میں میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے یہ بات سنائی، کہنے لگے ایک دن پہلے جس دن سلمان تحصیل مرا ہے اس دن سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑی اونچی ہستی ہے جن کا چہرہ نورانی ہے، وہ اپنے کندھے پر کسی شخص کو بٹھائے ہوئے اڑ کے آ رہے ہیں اور لوگ نیچے کھڑے کہ یہ ان کے کب وہ نیچے آئے اور ہم ان کی زیارت کریں۔ کہتے میں بھی اس مجمع کے اندر چلا گیا، جب وہ شخصیت نیچے آئی تو لوگوں نے کہا حضور غوث پاک تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ کون تشریف لے آئے ہیں؟ حضور غوث پاک تشریف لے آئے ہیں۔ تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا جو حضور غوث پاک کے کندھے پر تھا۔ اگلے دن جب میں نے ٹی وی کے اوپر دیکھا کہ جس کو غازی ممتاز قادری کہا جا رہا ہے یہ وہی حضور غوث پاک کا غلام ہے جسے حضور غوث پاک کندھوں پہ اٹھا کے لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں ہاتھ بھی قبول ہے، جو ہو نا عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے، رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اگر چاہوں تو اس پر مزید تقریب بھی کروں لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں جو قانون توڑے اس کے ساتھ تائیدات نہیں ہوتی، اس کے ساتھ بشارات نہیں ہوتی۔ اس نے قانون پورا کیا ہے تو حضور غوث پاک کندھے پہ بٹھا کے لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذات محترم حضور غوث پاک کا تو قدم مبارک ولی اپنے سر پہ لینا فخر سمجھتے ہیں۔ خواجہ اجمیری کہتے ہیں آپ کا قدم شیف میری آنکھوں پر، میری پلکوں پر، میرے سر پر، جس کے قدم کی یہ شان ہے اس کے کندھے کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ وہ کندھے پر غازی ممتاز قادری کو لا رہے ہیں۔ حضرات محترم غازی ممتاز قادری کو ایسے نہ کہتے کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مرزوق جو ہے نا پنڈی کے وہ کہنے لگے غازی ممتاز قادری کو اس لیے زندہ رکھا گیا ہے تاکہ منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے جو کہتے ہیں غازی ممتاز قادری حضور کی عزت پر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے والا، سب کچھ قربان کرنے والا ہمارا ہیرو ہے، اور کون ہے جو کہتا ہے ہماروں کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کو غازی ممتاز قادری ہمارا ہیرو ہے۔ میں کہوں گا ممتاز قادری تیرے جانثار، آپ نے کہنا بے شمار بے شمار، ممتاز قادری تیرے جانثار، بے شمار بے شمار، ممتاز قادری تیرے جانثار، بے شمار بے شمار۔ اللہ تعالیٰ ممتاز عاشق رسول ممتاز قادری زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غازی ممتاز حسین قادری دامت برکات عالیہ کو جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرمائے آمین۔ اور ان حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے والے میرے حبیب کی عزت و ناموس اور عظمت کی حفاظت کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اگرچہ اسی تقریب پر آگے بڑھتا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، میں اس پر بھی آگے بیان کرتا لیکن وقت کافی ہو چکا ہے۔ حسن یوسف، ارے حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں جو معراج کی رات آسمان پر کھڑے ہو کے میرے نبی کے دیدار کے طالب ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اسے دیکھوں جس کے حسن سے مجھے حسن ملا ہے، جس کے دیدار کے طالب حضرت یوسف ہوں ان کے حسن کی کیا شان ہوگی۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہاتھ پھیر کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں نا، میرے نبی لعاب دہن ڈال کے دیتے ہیں۔ جو تاثیر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ میرے نبی کے لعاب میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو ہاتھ چمکتا تھا، میرے نبی کا ہاتھ جس لکڑی سے لگ جائے وہ لکڑی بھی چمک جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک کے ساتھ مزید محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔